السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ ایک کویشچن ریپیٹیڈلی آتا ہے ہمارے پاس، تو میں کہا اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، ریکارڈ بھی کر لوں کہ وائی آر وی سو اسٹرکٹ ود ٹائم ان آور ورک شاپس۔ مطلب لوگ بڑا پوچھتے ہیں اور شروع میں تو اپسیٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایک اصول ہے، چاہے وہ ہم ٹائم لینڈرز کے پلیٹ فارم سے کریں یا موسٹار انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے کریں، کہ ایک تو ہم شروع کرتے ہیں آن دا ڈاٹ الحمدللہ۔ چاہے آدھے پارٹیسپینٹس ہوں چاہے ایک پارٹیسپینٹ ہو، ہم ہمیشہ ٹائم پہ شروع کرتے ہیں۔ دیٹ از آور پالیسی فار دا پاسٹ 20 ایئرس۔ 20 سال ہو گئے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ہو یا وہ پرائیویٹ چھوٹے سے انسٹیٹیوشن کے اندر ہو، تو ہم وی آلویز اسٹارٹ آن ٹائم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا، انٹلنیس بہت ریئرلی ہوتا ہے، بہت کہ بھئی کوئی ایسے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایشو ہو جائے تو چلیں، بہت ریئر ہے، کبھی ہوا تو ہوا، ادروائز ہم نہیں ویٹ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹریننگ 8 بجے شروع کریں گے تو یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، اور جو ہے اگر 8 بجے نہیں شروع ہوگی تو یہ ایک وائلیشن ہے ہمارے کمٹمنٹ کا، اور پروفیشنلی بھی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرعن بھی یہ ہمارا ایک وعدہ تھا جو ٹوٹ جائے گا۔ اور ہماری ٹریننگز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ پڑھائیں کہ ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے ٹریننگ ٹائم پہ شروع ہوگی، واٹ کمس رائٹ۔ اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں ابھی تو آدھے پارٹیسپینٹس آئے ہیں آدھے نہیں آئے ہیں، تو یہ بہت ہی میری نگاہ میں اٹس اے ویری بیڈ ایکسکیوز، اس لیے کہ جو لوگ ٹائم پہ آئے ہیں ان کا ٹائم کیوں ضائع ہو؟ وہ تو پہنچ گئے نا، ان کا ٹائم قیمتی ہے، اور اگر اسی چیز کو آپ الاؤ کریں گے تو پھر تو لوگ ٹائم پہ آئیں گے ہی نہیں۔ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ٹریننگ کے ٹائم پہ شروع ہی نہیں ہوتی، تو الحمدللہ ہماری ٹریننگ پہ لوگ لیٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں اکثر کو پتا ہوتا ہے کہ ٹریننگ ٹائم پہ شروع ہو جائے گی۔ تو جیسا ڈائیو کی بس کے لوگ لیٹ نہیں ہوتے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ نکل جائے گی، اس طرح ہماری ٹریننگ میں بھی لوگ ٹائم پہ آتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا شروع کرنے کا اسٹیپ، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا یہ کہ ہماری ٹریننگ جو ہے اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ٹریننگ اتنے بجے ختم ہوگی، 6:30 ختم ہوگی یا 6 o'clock ختم ہوگی۔ تو اگین ود ویری فیو ایکسیپشنز، جس میں ہم لوگوں سے پرمیشن لیتے ہیں تو کبھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ورنہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کبھی ہم اس ٹائم سے بھی اوپر نہ جائیں۔ اس لیے جب ہم نے 6:30 کہا تو لوگوں نے اس حساب سے اپنا پلان کیا ہوگا، ان کے آگے کمٹمنٹس ہوں گے، بڑے سوشل کمٹمنٹس ہوں، ہو سکتا ہے کہ میڈیکل انگیجمنٹ ہو، کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کلینک میں جانا ہو، تو یہ بالکل انفیئر ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیلے کریں۔ تو اسی لیے ٹریننگ جو ہے اگر جس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں اسی پہ شروع ہوگی، اور جس ٹائم پہ ہم کہیں گے اسی پہ وہ ختم ہوگی، اس میں ایکسیپشن جو ہے الاؤڈ نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہو گئی، تو اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ٹریننگز میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ٹائم پہ شروع کرتے ہیں ٹائم پہ ختم کرتے ہیں، لوگ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں۔ ورنہ جو کبھی ہم نے دیکھا ہے اور جگہوں پر کہ جی وہ ٹریننگ 6 بجے کہا تھا ختم ہونے کو، وہ چلی جا رہی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، کوئی ویلیبل کانٹینٹ بھی ملتا ہوگا، لیکن لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جمعے خطبے میں جائیں اور کہا جائے کہ جی آدھے گھنٹے خطبہ ہوگا، اور خطبہ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے تک چلا جائے تو ظاہر ہے لوگ تو پریشان ہوں گے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ٹریننگ ہم ایک اسکیجول بناتے ہیں کہ جی اتنے بجے بریک ہوگی، اتنے بجے بریک ختم ہوگی، اتنے بجے لنچ کی بریک ہوگی، لنچ کی بریک ختم ہوگی، اتنے بجے، اس طرح سے پورا ایک اسکیجول ہوتا ہے۔ پھر ہم اس اسکیجول کو ٹو دا منٹ فالو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم تو کرتے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ 10 بجے بریک ہوگی تو لوگ پھر اس حساب سے اپنے آپ کو پیس کرتے ہیں۔ مے بی دے وانٹ ٹو گو ٹو دا ریسٹ روم جانا ہوگا، یا کسی کو کال کرنی ہوگی،
یا شاید کوئی دوائی لینی ہوگی کہ گولی کھانی ہوگی. ہم نے 10 بجے کہا وہ بریک چلے گی 10:30 بجے تو پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا لوگوں کے لیے. تو اس لیے اسی ٹائم پہ ہم بریک لیتے ہیں. بھلے ہم کسی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن میں بھی ہوتے ہیں تو اس ڈسکشن کو بند کر دیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب بریک ختم ہوگی تو ہر کوئی واپس آ جائے گا ٹائم پہ. لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ واپس آئے ایک بہت کریٹیکل ڈسکشن شروع ہوئی اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈسکشن آپ کی مس ہو جائے گی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. مجھے ایک صاحب ملے تو کچھ چیلنجز تھے ان کی لائف میں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو 1 سال پہلے ورک شاپ میں آئے تھے تو یہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس ورک شاپ کے اندر یہ پوائنٹ, تو یہ کیسے آپ نے اپلائی نہیں کیا اپنی لائف میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں نے تو اس ورک شاپ میں یہ سیکھا ہی نہیں. میں نے دکھایا ڈاکومنٹیشن سے کہ دیکھیں یہ ہمارا مینول ہے اور یہ ہم نے کور کیا اس ورک شاپ کے اندر. تو ہوا یہ ہوگا کہ شاید وہ اس ورک شاپ کے اندر اس ٹائم کے اوپر مسنگ ہو, چلے گئے ہوں کہیں, یا نئی ٹائم پہ آئے ہوں تو وہ چیز رہ گئی ہوگی, تو اتنا بڑا نقصان ہوا ان کا 1 سال کے اندر. تو آپ نے ٹائم پہ آنا ہوتا ہے, جو آپ نے نہیں, آئی ایم سوری, جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں انہوں نے ٹائم پہ آنا ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے سیشنز ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں, ٹائم پہ ختم ہوتے ہیں, تو ہماری چیزیں پوری ایک اسٹرکچر طریقے سے کمپلیٹ ہوتی ہیں. یہ تو ہو گیا فلاسفی کیا ہے اس ٹائمنگ کے اوپر اسٹرکٹ ہونے کی. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت سختی کرتے ہیں, آپ بہت اسٹرکٹ ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیٹس دا ریکوائرمنٹ. اسٹرکٹنس نہیں ہوگی تو ہمیں پرفارمنس ہی نہیں ملے گی. تو یہ ایک ضرورت ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہوگا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں اگر آپ لیٹ ہو گئے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو بہت شرمندگی ہو. تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم 100 روپیز یا 200 روپیز پر منٹ ہم چارج کرتے ہیں, اور وہ اماؤنٹ جو ہے نا ہم کسی این جی او کو یا ہیومینیٹیرین کاز کو ہم دے دیتے ہیں, ڈونیٹ کر دیتے ہیں وہ اماؤنٹ. تو آپ لیٹ ہوئے, سپوز 200 روپیز تھا, آپ 3 منٹ لیٹ ہوئے تو آپ نے 600 روپیز دے دیا ہمیں, ہم نے اس کو کر دیا. میں نے تو اپنے 20 سال کی پاکستان میں ٹریننگز کے ایکسپیرینس سے سیکھا کہ یہ اتنا افیکٹو طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ لوگ لیٹ نہیں ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ وہ اماؤنٹ بھی اتنا کوئی بڑا نہیں ہوتا, 200-400 روپے, 300 روپے, 100 روپے جو بھی ہے, لیکن اللہ کے فضل سے وہ لیٹ ہونے کا جو ہے نا وہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو بار بار کوشچن آتا ہے مجھ سے کہ جی یہ کیوں آپ اتنا اسٹرکٹ ہوتے ہیں ٹائمنگز کے حوالے سے, تو میں چاہتا کہ اس کو جو ہے نا وہ ویڈیو کی فارم میں تا قیامت ضبط کر لوں, تاکہ جو ہے نا کبھی بھی کوئی کوشچن ہو تو یہ ویڈیو ہم ان کے ساتھ شیئر کر لیں. اور ابھی یہ اتنا پرٹیننٹ اس لیے ہے کہ وہ کل ورک شاپ ہے ماشاءاللہ اسلام آباد میں اسٹریٹجک پیرنٹنگ کی, اور وہ شروع ہوگی صبح 8 بجے انشاءاللہ. اینڈ آئی نو اٹ از گوئنگ ٹو بی فار سم پیپل پریٹی چیلنجنگ, اس لیے کہ سردیوں کے دن ہیں تو 8 بجے پہنچنا, وہ بھی ویکینڈ کے دن, گرم گرم لحافوں سے نکلنا. اور خیر ابھی تو میں مردان میں ہوں, تو مردان میں تو خیر سردی بہت ہے, لیکن یہ اسلام آباد میں اتنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی لحاف تو لحاف ہوتا ہے, تاکہ وہ چاہے وہ زیادہ سردی کا لحاف ہو اور کم کا لحاف ہو سردی کا, اور ویکینڈ ہو سیٹرڈے. امیجن کریں, مائی گاڈ اٹس گوئنگ ٹو بی بگ سیکریفائس, اسپیشلی جو لوگ پنڈی سے آئیں گے اسلام آباد ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ان کو قبول کرے ان کی سیکریفائس کو, کہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اور اپنی آخرت میں بہتری کے لیے وہ بیچارے سفر کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح سے مٹیریل ڈیلیور کر سکیں. اینی وے, تھینک یو سو ویری مچ, دعا میں یاد رکھیے گا, اینڈ سم آف یو آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. السلام علیکم.